السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ ناظرین، جب بھی نئی حکومت آتی ہے اور اس کا تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، لوگ ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان سے جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کا گند ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تبدیلی کا نعرہ جب لگا، یہ بہت عرصے بعد اس طرح کی حکومت آئی تھی، تبدیلی تبدیلی، نیا پاکستان، اب آئے گا عمران، سب کی جان بنے گا نیا پاکستان۔ تو بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ اتنے یعنی جیسے وہ فارمولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا عام کیا جائے، اتنا بولا جائے کہ وہ سچ باور ہونے لگے، اس پہ لوگ سچ سا گمان کرنے لگے۔ تو یہ بھی اتنا لگایا گیا کہ ایک عام ووٹر بھی، ایک عام آدمی بھی جو تحریک انصاف سے وابستہ نہیں تھا، اس نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تو وہ بھی متاثر ہونے لگا، وہ بھی سمجھنے لگا کہ کچھ ہوگا اس حکومت میں۔ وہ جب صبح اٹھتا تو دیکھتا باہر جا کر کہ کیا نیا ہوا ہے، نیا پاکستان میں، نیا پاکستان کس طرح تھا۔ لیکن وہ بھی مایوس ہونے لگا۔ کیوں اس نے جب پوچھا اپنے لوگوں سے، اپنے حکمرانوں سے، پی ٹی آئی والوں سے کہ بھئی کیا ہوا وہ نیا پاکستان، کب بنے گا نیا پاکستان، تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ یہ پچھلی حکومت کا گند ہے۔ یہی جواب وہ دیتے بڑی رعونت سے، فرونیت سے کہ بھئی 74 سالوں میں جب کچھ نہیں ہوا تو چند مہینوں میں، چند سالوں میں کیا کچھ ہو جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ اپنی جان چھڑا لیتے اور یہ سمجھتے جس طرح عمران خان سمجھ رہا تھا کہ جب تک پاکستان ہوگا تو عمران خان ہوگا، اور اسے یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح ہوگا اور اس نے اسے سچ سمجھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن حکومت اور ملک رہتا ہے۔ جو پرویز مشرف جس نے کہا تھا کہ وردی جو ہے یہ میری چمڑی ہے، میری کھال ہے، یہ نہیں اتر سکتی، تو وہ اتنی آسانی سے وہ چلا گیا۔ آسانی سے تو خیر نہیں، لیکن بڑی محنت کی گئی، لیکن بالآخر اسے بھی جانا پڑا۔ تو عمران خان کیا چیز تھے، وہ تو بیچارہ ایک کرکٹر تھا۔ بات طویل ہو رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ پچھلی حکومت کا گند ہے، اب نئی حکومت آ چکی ہے۔ نئی حکومت سے بھی لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ ایک کرکٹر جس سے جان چھوٹ گئی، اب ایک تاجر آیا ہے اور وہ تاجر وہ صحیح سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح حکومت کو چلانا ہے، کس طرح تاجروں سے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور پچھلی حکومت جو 10 روپے پیٹرول میں 15 روپے بڑھاتی تھی پچھلی حکومت، اب یہ حکومت ڈائریکٹ 30 روپے، ایک مرتبہ 30 روپے بڑھے، ڈائریکٹ پھر دوبارہ 30 روپے بڑھے، پیٹرول 209 210 روپے تک جا پہنچا، جو بہت ہی زیادہ مہنگا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلی حکومت کا گند ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑائی جائے۔ یہ جب آپ کہتے ہو تو آپ مطلب یہی ہوتا کہ آپ میں اور پچھلوں میں کوئی فرق نہیں تھا، آپ بھی وہی حرام خوریاں کرو گے، وہ اسی طرح حکومت چلاؤ گے، اپنی جیبیں بھرو گے۔ کسی نے بہت اچھا لکھا کہ پچھلی حکومت کا گند ہے اور پھر اس کی آڑ میں فیصلے کر کے غریبوں پہ بم گرانے سے بہتر ہے، غریب کی سوکھی روٹی چھیننے سے بہتر ہے کہ امیر کی جو تر روٹی ہے اس میں سے کچھ گھی کم کیا جائے، کچھ گھی امیر کی روٹی میں سے، امیر کے پراٹھے میں سے کم کیا جائے، نہ یہ کہ غریب کی سوکھی روٹی بھی چھین لی جائے۔ تو لہٰذا اس نئی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ غریب کی سوکھی روٹی چھیننے سے بہتر ہے کہ امیر کے پراٹھے میں سے کچھ گھی کم کیا جائے اور ایسے فیصلے کیے جائیں، یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑائی جائے کہ یہ پچھلی حکومت کا گند نہیں، بلکہ فیصلے کیا جائے۔ اور میری یہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، وزارت عظمیٰ اس کے پاس ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس میں سب جماعتیں، بڑی جماعتیں شامل ہیں، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی حکومت اگر ناکام ہو گئی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی، اور یوں تصور کیا جائے گا کہ پاکستان کبھی بھی ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سب مل کر بیٹھے، اور آسان سی بات یہ کہ اخلاص کے ساتھ جب حکومت کی جائے تو اور اللہ سے رجوع کیا جائے، سب کچھ کرنے والی ذات وہ ایک واحد
یکتہو یکتا وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس سے رجوع کیا جائے، اس کے دربار میں مانگا جائے، اور اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے عوام کی جیبیں بھری جائے، اور تاجروں سے جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہے، علماء ہے، تاجر ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے رجوع کیا جائے، ان کے تاجر دوست پالیسیاں بنائی جائے، اپنائی جائے، تو انشاءاللہ یہ ملک، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں بڑا دانشور گردانا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت سیاستدانوں میں سب سے زیادہ وہ دین کا علم رکھتے ہیں، بلکہ علماء میں بھی، سیاستدانوں میں نہیں، وہ جب کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ جب وہ بیان کرنے لگتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف سیاستدان نہیں، ایک متبحر عالم دین بھی ہے، تو وہ دین کی روشنی میں ایسا لائحہ عمل طے کرے، ایسا روڈ میپ دے کہ یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، وہ ایک نقشہ طے کرے، سیاستدانوں حکمرانوں کے سامنے رکھیں، اس پہ پھر عمل نہ کیے جائے، پھر عوام کے سامنے رکھا جائے کہ میں نے یہ لائحہ عمل طے کیا تھا، میں نے یہ اصول و ضوابط طے کیے تھے، یہ روڈ میپ دیا تھا، لیکن حکومت اس پہ نہیں چل رہی، اگر اس پہ چلتی تو حکومت کامیاب ہوتی۔ تو لہٰذا میری ان سے گزارش ہے سب سے کہ اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اور ایک لائحہ عمل طے کریں، ایسا لائحہ عمل کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑائی جائے کہ یہ پچھلی حکومت کا گند ہے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے حجازی میڈیا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔